السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, ٹرمپ غزہ پر قبضہ کرنے کے بیان پر قائم ہے. اردن کے بادشاہ سے ٹرمپ کی آج ملاقات ہوئی اور ملاقات میں یہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ 99% امید ہے کہ مصر کے ساتھ مل کر کوئی حل نکالیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ اس ملاقات میں کن کن چیزوں پر بات چیت کی گئی اور کتنی امید ہے کہ فلسطینیوں کو شفٹ کیا جائے گا اردن, مصر یا سعودی عربیہ میں. پروگرام میں بات کریں گے. عمران خان نے آج آرمی چیف کو تیسرا خط لکھا ہے. اس تیسرے خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے. 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور $20 ارب کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے اس تیسرے خط پر بھی اس پروگرام میں بات کریں گے. بجلی کی قیمتوں میں کمی پر IMF کے نام ماننے کا خدشہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ IMF اس بارے میں بھی غور کرے گا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جا سکیں. اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو ٹرمپ جو غزہ پر قبضہ کرنے کے حوالے سے بیان پر قائم ہے اور اردن کے بادشاہ سے ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ کیا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو مصر, اردن شفٹ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے وہ تو چونکہ صہیونی مائنڈ سیٹ کا غلام ہے, اس لیے اس سے تو آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. اور جو وہ ناجائز ریاست ہے جس کا نام اسرائیل ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کی ایکسپینشن کے لیے کچھ بھی کریں گے. مجھے ان سے کم گلہ اس لیے کہ ان کی منافقت, ان کی دوگلا پن, ان کی بے حیائی, ان کی بے حسی ساری دنیا کو معلوم ہے, سب کو پتہ ہے. مجھے گلہ ہے اپنوں سے. یہ جو اس خطے کی مسلمان ممالک ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جتنے بھی بیان ہم سن رہے ہیں, چاہے وہ سعودی قیادت کی طرف سے ہے, چاہے وہ جارڈن کے شاہ کی طرف سے ہے, چاہے وہ مصر کے جنرل سیسی کی طرف سے, یہ سب جھاگ کی طرح سے بیٹھ جائیں گے. یہ الٹیمیٹلی وہی کریں گے جو ان کو ان کے امریکی آقا ٹرمپ بتائیں گے. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ. میں اگر مڑ کے دیکھوں ہسٹری کی طرف تو یہ ایک دفعہ نہیں, بار بار ہو چکا ہے. چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ تھا, وہ فلسطینیوں کے مفاد یا ان کے حق کے لیے نہیں تھا, وہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے تھا. چاہے وہ اوسلو اکارڈ ہے, وہ بھی اسرائیل زائنسٹ اینٹی جو ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے تھا. تو تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. پہلے بھی فلسطینیوں کو کیمپوں میں بسایا گیا تھا. آپ کو میں یاد دلاؤں اگر تو لبنان کے صابرہ اور شتیلہ کیمپس جو تھے, ان میں 35,000 لوگوں کو بمباری کر کے مار دیا گیا, فلسطینی مہاجرین کو. یہ اس وقت بھی تو اسی انٹرنیشنل جو مافیا ہے اس کے کہنے پر وہ اپنا ملک چھوڑ کے وہاں جانے پر مجبور ہوئے تھے. اس کے بعد جارڈن میں کیا ہوا, میں اپنی تاریخ میں, چونکہ ہمارا اپنا بھی ایک پنہ اس میں بہت سیاہ ہے اس لیے میں اس کو ریکال کرنا نہیں چاہتا, لیکن جارڈن میں جس طریقے سے قتل عام ہوا تھا اور جس تعداد میں ہوا تھا وہ مثال موجود ہے. اور وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ اردن کے شاہ حسین نے کروایا تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ وہ پاکستان کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے کیا تھا جب وہ بریگیڈیئر تھا. یہ باتیں کھولیں گے تو پھر ہمارے بھی کپڑے اتر جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہاں پر, یہ تمام تر منافقت کے اوپر مبنی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹرمپ سے کہ وہ کیسے مالک بن گئے غزہ کے, یا کیسے وہ مالک بننا چاہتے ہیں غزہ کے. اب وہ تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی منافقت پر مبنی ہے. بالکل بخاری صاحب, وہ وقتی طور پر جو پریشر آیا ہے دنیا کی طرف سے, یا تھوڑا سا پبلک اوپینین انٹرنیشنل جاگی ہے, یا کچھ تھوڑا سا خطے کے ممالک نے کوئی 1-2 بیان دیے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ایک سٹیپ پیچھے لے کے یہ 4 سٹیپ آگے آئیں گے. یہ اسٹریٹجی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, یہی کرتا ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو منظرنامہ اس وقت میرے سامنے پڑا ہوا ہے وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے. ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی, وہ بات کر رہے ہیں مغربی کنارے کے الحاق کرنے کی اسرائیل کے ساتھ. آپ دیکھیں ظلم کی انتہا کیا ہے. تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں غزہ کے حماس کے ان لیڈروں کے ساتھ دینے کے لیے جو یہ کہتے ہیں مر جائیں گے, غزہ نہیں چھوڑیں گے, اور غزہ کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنے اس بیانیے پر قائم ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے, یا جس طرح سے غزہ کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے اور لوگوں کو کہیں اور ٹرانسفر کریں گے. بخاری صاحب, لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ مصر اور اردن پہلے جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں فلسطینیوں کو رکھیں گے, لیکن اب آج کی میٹنگ کے بعد ان کے لہجے میں تھوڑی تبدیلی نظر آئی ہے. میں نے آپ کو اسی بنیاد تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں, انہیں واقعی شفٹ کر دیا جائے گا انہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اسی بنیاد کے اوپر, تو وہ پہلے شروع میں جو میرا بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو چھوٹے موٹے بیان ادھر ادھر دے رہے ہیں یہ سب پانی کی جھاگ کی طرح سے بیٹھ جائیں گے. یہ الٹیمیٹلی مجبور نہیں ہوں گے, خوش ہو کے امریکہ کا پلان جو ہے
اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ابھی بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو سعودی لیڈرشپ ہے وہ بڑی سٹرونگ اس نے پوزیشن لی ہے محمد بن سلمان نے کہ نہیں جی 2 ریاستی حل جو ہے. پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سازش فلسطینیوں کے ساتھ 2 ریاستی حل کو قبول کرنا تھا. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ فلسطین اسرائیل تو کرائے کے مکانوں میں آ کے رہے تھے, یہ تو فلسطین کی سرزمین تھی جو صدیوں سے قائم تھی. اس کے اوپر قابض ہونے والے مالک بن گئے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے, شومی قسمت دیکھیے کہ فلسطین کے لوگ جن کی وہ سرزمین ہے وہ وہاں پر مہاجرین ہیں, وہاں مہاجر بنائے جا رہے ہیں اور مہاجر بنا کے بھی اپنے ملک کی سرزمین سے کہیں اور بھیجے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی ستم ظریفی ہے, یہ کس قسم کی بے غیرتی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حماس کے لیڈر جو تھے اسماعیل ہانیہ, انہوں نے کبھی کسی عرب ملک سے توقع نہیں لگائی تھی. انہوں نے صرف ایک ملک کا نام لیا تھا, پاکستان کا. ان کا تھا کہ ہمیں صرف پاکستان سے امید ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے گا. ہم اسی لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کے پیچھے پیٹھ ٹھوکتے رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ بھی ان عرب ملکوں کی طرح سے غلام نہ بنے امریکہ کے. ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ امریکہ کو تھینک یو اینڈ گڈ بائی کہہ کے گزارا ہو جاتا ہے. نیشنز ایسی ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو منصوبہ ہے غزہ پر قبضہ کرنے کا, ہم نے دیکھا کہ عالمی طور پہ کافی زیادہ اس پر تنقید کی گئی ہے. اس چیز پر اسلامی ممالک نے کی, ایون امریکہ کے اتحادیوں نے بھی کی. اب فرانسیسی صدر نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فلسطینیوں اور ان کے عرب پڑوسیوں کی عزت و احترام کا خیال کیا جائے اور یہ ریئل اسٹیٹ آپریشن نہیں, سیاسی آپریشن ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح, یہ آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویسٹ کے بھی سارے لیڈر جو ہیں, چاہے وہ میکرون ہے فرانس کے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ سب الٹیمیٹلی امریکہ کی لائن فالو کریں گے. اس لیے کہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان کا, اور یہ ساری ویسٹرن کنٹریز جتنی بھی ہیں, جتنی لیٹن امریکن کی کنٹریز ہیں, یہ ساری ان کے غلام ہیں. یہ ان کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بول نہیں سکتے, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے یہ سارے بیانات بھی منافقت پر بیس ہیں. فرانس میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, وہاں یاد نہیں ہے آپ کو جب خاکے چھپے تھے, اس کے بعد کس طرح فلش آؤٹ کیا ہے مسلمانوں کو, نکال کے فرانس کے کیپٹل پیرس سے نکالا نہیں ہے انہیں باہر. تو یہ چھوڑ دیں آپ, میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. یہی رویہ برطانیہ کا بھی ہے. تو یہ جو ویسٹرن ممالک جو ہے نا, یہ جو اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے کبھی کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیز اپنے ٹرمپ کی پالیسیز سے مختلف ہیں. یہ سب وہی ہیں. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, یہ مسلمانوں کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے بخاری صاحب پھر غزہ تو فلسطینیوں کے ہاتھ سے گیا, جو منظرنامہ بن رہا ہے بظاہر جو منظرنامہ بن رہا ہے. بالکل. اب ایران کا رول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایران نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امریکی صدر ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات کے سنگین نتائج کے بارے میں آگاہ. دیکھیے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ اس میں ملوث ہوا تھا, اس غزہ کی جنگ میں. آپ کو یاد ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اس نے جوابی. تو دوسری بات ہے کہ اسرائیل نے پینیٹریٹ کر کے اسماعیل ہانیہ کو وہاں شہید کیا. اس کے بعد اس نے ایران کے نیوکلیر انسٹالیشنز پر بمباری کی. اس وقت تک تو کچھ ریزسٹنس مجھے نظر آتی تھی ایران کی طرف سے, لیکن اب وہاں سے بھی میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ڈوبتا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریزسٹنس کا جو ملک تھا, کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ان بیانات کے علاوہ اور کوئی ایکشن نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں دیکھیے اقوام متحدہ میں اسٹیٹمنٹ دینا مینز نتھنگ. مجھے یہ بتائیے کہ غزہ کے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس بے حس مسلم امہ کی مشترکہ فوج کو کیوں نہیں جانا چاہیے وہاں؟ مجھے بتائیے کہ سعودی عرب وہ اسلامک فورس بنا کے کیا چارٹر ہے اس کو صرف وہ یمن پہ قبضہ کرنے کے لیے تھی؟ کدھر ہے وہ مسلم فوج, کدھر ہیں وہ ہمارے جو جرنیل تھے وہ راحیل شریف صاحب؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسائل ہوتے ہوئے, فورسز ہوتے ہوئے, ایکوپمنٹ ہوتے ہوئے, اگر ہم جانے نہیں چاہتے وہاں ان کی مدد کرنے کے لیے, تو مجھے بتائیں ہمیں جسٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہم اس وقت سکرین پر دکھا رہے ہیں محمد بن سلمان, بڑے سٹرونگ پوزیشن انہوں نے دی تھی شروع میں, لیکن یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی. مجھے شکایت اس سے ہے. دیکھیں اگر یہ فیصلہ کر لے حتمی کہ ہم نے نہیں نکلنے دینا فلسطینیوں کو وہاں سے, کوئی ہے بیان اس طرح کا؟ سب دیکھ رہے ہیں امریکہ کے ٹرمپ کی طرف سے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کرنا, ویئر از عرب لیگ, ویئر از آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس؟ وہاں تو آگ لگ جانی چاہیے تھی اب تک جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. مطلب ہے اپنے بندے بھی وہ شہید کروائیں, اپنے بندوں کو معذور بھی وہ کروائیں, اور پھر وہاں سے نکل بھی جائیں. آپ ذرا تصور کیجئے, یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ یہ کون سی فرسٹ ورلڈ ہے؟
اور کہ یہ کیا بے غیرتی ہے کہ ہم سب کھڑے دیکھ رہے ہیں آرام سے، امریکہ جو مرضی کرے. یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. ویتنام ایک اتنی سی اکائی تھی، اس نے جو ناکوں چنے چبائے ہیں امریکہ کی فورسز کو. 18 سال امریکہ وہاں انوالو رہا اور بعد میں اپنی پینٹیں اور جوتے پھینک کے چڈیوں کے اندر ہیلی کاپٹر سے لٹ لٹ کے وہاں بھاگے. عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا. تو یہ تو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جنگ میں آگے چھلانگ مار دیتے ہیں وداؤٹ اینی ایگزیکٹ اسٹریٹجی. وہاں سے نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، وہاں سے پھر بھاگتے ہیں. میں اللہ کرے میری یہ خواہش پوری ہو، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں غزہ سے بھی اسی طرح بھاگیں گے. لیکن بخاری صاحب ابھی جو منظرنامہ بن رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کا اسپرٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غزہ میں جب وہ گئے کچھ بھی نہیں ہے ابھی، لیکن پھر بھی ان کا اسپرٹ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے کپڑے پھاڑ کے انہوں نے رسیوں سے باندھ کے چھتیں بنا کے اس کے نیچے رہ رہے ہیں. کس طرح سے پھر وہ ٹرانسفر، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منصوبہ بنایا ان کو کس طرح سے فورسفلی ٹرانسفر کریں گے؟ پھر ایک طرف حماس کے ساتھ ڈیل، حماس بھی اب نالا ہے کہ آپ نے ڈیل کی وائلیشن کی ہے، تو منظرنامہ تو خطرناک بن رہا ہے. ٹرمپ نے اور نیتن یاہو دونوں بے غیرتوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہفتے کو 12 بجے تک اگر یہ نہ رہا کیا آپ نے تو we will bomb you. بالکل یہ ہے یہ ماڈرن دنیا اور فرسٹ ورلڈ کی بے غیرتی کہ اس جہاں دنیا کے امن کی بات ہوتی ہے، جہاں پیس کی بات ہوتی ہے، جہاں لو اینڈ افیکشن کی بات ہوتی ہے، وہاں دو ملک ننگی دھمکی دے رہے ہیں جنگ کی اور کوئی بے غیرت نہیں بول رہا. جی تو اس لیے میں یہ صاحب جو اس پیس ڈیل میں گارنٹرز بنے تھے ان کو اس میں میرا خیال ہے کوئی اہم رول پلے کرنا چاہیے. وہ سب سے بڑے چمچے ہیں امریکہ کے. انہوں نے یہ اسرائیل کی جان چھڑوائی ہے غزہ سے، اس لیے کہ وہ وہاں سٹیگننٹ ہو رہا تھا، پھنس رہا تھا، اس کے لوگ مرنے شروع ہو گئے تھے. آپ کو یاد نہیں لبنان کے اندر کیا ہوا؟ بھاگے وہاں سے، وہ 21 فوجی ایک دن میں مارے گئے وہاں سے. تو یہ تو جان چھڑوائی ہے انہوں نے فی الحال اس کی اس سیز فائر کرا کے. اور دوسرا یہ کہ جو ڈومیسٹک پریشر تھا نیتن یاہو پر، جو جلسے جلوس ہو رہے تھے، جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کے اپنے ملک کے اندر، اس سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تاکہ کچھ اور چھٹ جائیں. ابھی جو باقی نہیں رہا ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ تل ابیب کے اندر پھر مظاہرے ہو رہے ہیں. اب آج یہ دوبارہ بات کرتے ہیں کہ یہ جارڈن اور ایجپٹ، یہ دو نام لیے گئے ہیں کہ یہاں پر وہ جائیں گے. جارڈن کے شاہ تو جا کے مل لی ہیں وہاں، شاہ عبداللہ دوئم. یقینی طور پہ ایک ملاقات جو ہے وہ امریکن لیڈرشپ اور مصر کی لیڈرشپ کی بھی ہوگی. جو جنرل سیسی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے مسلم بردرہڈ کی حکومت ختم کر کے مرسی کی وہاں اس کو بٹھایا ہے. اور یہ سب کچھ ان اینٹیسپیشن تھا. یہ کچھ بھی، چاہے وہ عرب سپرنگ تھی، چاہے وہ یہ ہے، کچھ بھی بغیر پلاننگ کے نہیں ہوا. اب آپ یہ تصور کریں کہ کب سے پلاننگ ہو رہی تھی مسلمانوں کو تباہ کرنے کی. یہ اس کے نتیجے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے ملک جو ہیں یہ کلبریٹ کریں گے امریکہ کے ساتھ فلسطینیوں کی زندگیوں کو کمپرائز. اس کا مطلب ہے کہ پھر گریٹر اسرائیل منصوبے کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ٹرمپ ہے نا، وہ ایک چیز اوپر بھی تو بیٹھی ہے. وہ تو ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ نے دیکھا نہیں لاس اینجلس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اس کا قہر تھا نا، اس کو کہتے ہیں نیچرل کلیمٹیز. تو وہ کوئی راستہ نکالے گا، اس نے پہلے بھی راستہ نکالا ہے. یہ پچھلے 75 سال سے زیادہ سے یہ ایشو چل رہا ہے. فلسطینی ختم ہو گئے، آپ نے ان کو نکال کے پہلے بھی باہر بسایا تھا، آپ ان کو نکال کے اب پھر باہر بسانا چاہ رہے ہیں. بٹ پیلسٹائن کاز اینڈ دا پیلسٹینینز they will always live. بخاری صاحب اب فلسطینی جو ہیں وہ تو اپنا جو خطہ ہے وہ نہیں چھوڑ کر کہیں اور ٹرانسفر ہوں گے. پھر ایک طرف دوسری طرف ڈیل والی بات ہے، حماس بھی بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ہے کہ ہم ڈیل جو ہے نہیں ہم آگے بڑھاتے اگر اس طرح سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے کرتا ہے. تو بخاری صاحب اس کا تو صاف صاف مطلب یہی ہے کہ پھر ہفتے کے بعد کوئی بمباری اور کوئی جنگ جو ہے وہ بڑے لیول کی چھڑ جائے گی. اور جو تمام اسلامی ممالک جو بول رہے تھے یا ایران جس نے یہ بات کی کہ سلامتی کونسل میں ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے، پھر ان کی باتیں صرف باتوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں. دیکھیے ایران از دا نیکسٹ ٹارگٹ، یہ یاد رکھیں آپ. غزہ جب سورٹ آؤٹ ہو جائے گا تو امریکہ اور اسرائیل مل کے اور ویسٹ مل کے پھر ایران کا حساب کتاب لیں گے. اور اگر میں 20 سال پہلے کہی ہوئی بات آپ کو بتاؤں تو اس کے بعد نمبر ہمارا ہے. اچھا، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی جتنی تکلیف اس پوری ویسٹ اس فرسٹ ورلڈ کو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. امریکہ نے ہمارا ایک پرائم منسٹر پھانسی لگوا دیا اسی لیے کہ اس نے بات نہیں مانی تھی، اس نے کہا تھا نو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی خوفناک سازش ہے. یہ جو انٹرنیشنل اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں نا، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بہت اس کے خونی درندے کی طرح سے وہ ملکوں کو کی عوام کو، ملکوں کے علاقوں کو چاٹتے ہیں. تو اللہ رحم کرے. لیکن جیسا میں نے کہا آپ کو
वो ऊपर जो बैठा है, बिल्कुल। रास्ता तो कहीं ना कहीं से ठीक। निकलेगा। अच्छा बुखारी साहब, अब शाह अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से कहा कि ट्रंप अमन पसंद है, अब ये तो सबको पता है आलमी तौर पे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अमन पसंद तो नहीं है, उनको नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि गजा जंग बंदी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौन सी जंग बंदी, जब आप खिते पे कब्जा भी कर रहे हैं, लोगों को बेघर भी कर रहे हैं, फिर किस किस्म की, अब तो आप इसका मुझे- मतलब ये है कि वो फिर मुतमईन हो रहे हैं इस अब चीज आप पर, और कुछ मुझे- दिनों बाद स्टेटमेंट भी मिलेगी कि ठीक है हम गजा के लोगों को अब आप कबूल मुझे करने के लिए अपनी तैयार बात हैं। दोहराने पे मजबूर कर रही हैं। यही तो मैंने कहा कि ये चाहे उर्दन है चाहे मिज़र है, ये टूल्स हैं, बिल्कुल। ये इस्तेमाल होंगे। तो इनकी बारी भी ये फिर आएगी कल को, मुसलमानों जाहिर के है। दुश्मन है, ये मुसलमानों के साथ दुश्मनी करके अमेरिका के अपने आका को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये अपने मुल्क में कुछ भी करेंगे, बाकी तो छोड़ दें आप। बुखारी साहब, अब आपको क्या लग रहा है, हफ्ते तक की मोहलत दी है, क्या हमास पर भी कोई दबाव डाला जा सकता है इसराइल या अमेरिका की तरफ से कि यरगमालियों को देखिए, रिहा किया जाए, या कि और भी कंट्रीज को इन्वॉल्व करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है? हमास ने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। उसने कहा जब तक इसराइल रिस्पेक्ट नहीं करेगा इस माहदे को, हमने तो नहीं छोड़ना, उन यरगमालियों को कर लें जो करना है आपने। आप देखें ना, 1 साल 3 महीने तक कारपेट बॉम्बिंग हुई वहाँ, कोई एक यरगमाली रिहा करवा सके वो? तो हमास की जो डिटर्मिनेशन है, हमास का जो यानी जिसको आप कहें जो उनकी कॉज है, उसमें दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट। आप ये देखें कौन सी दूसरी कौम ऐसी है जो एक कब्रिस्तान बने शहर में आके ऊपर कपड़े टांग टांग के दोबारा वहां आबाद हो जाए और किसी के मुंह पर कोई एक शिकायत का लफ्ज ना हो। ऐसी कौम को कौन मार सकता है? ऐसी कौम को एलिमिनेट नहीं कर सीज फायर सकते। मुआहदे की वायलेशन जो की गई है इसराइल की जानिब से, इसका नुकसान अब इसराइल को भी तो होगा। नेतन्याहू पे तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, उन्होंने कई यूएन की करारदादों की वायलेशन की है, और एक मुआहदा जो कि बड़े बड़े ममालिक के दरमियान गारंटर बने वो और फिर हुआ, तो इसका मतलब है कि इसराइल को इसका नुकसान होगा, और इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी नुकसान हो सकता है कि वो साथ दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले कहा, फिर अब मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ। मुझे यूँ लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने ये फैसला कर लिया है कि गजा के ऊपर कब्जा करना है, वहाँ किसी फ़लस्तीनी का वजूद बर्दाश्त नहीं करना है। देखिए, प्लान करने में तो कोई खराबी नहीं है ना, बिल्कुल, और इनको नुकसान होगा इस चीज़ का, मगर इसका नुकसान इनको होगा। वो डराने के लिए बात कर रहे हैं कि जी हम मगरबी किनारे का भी इल्हाक कराएंगे इसराइल के साथ। ये धमकियां हैं, इन पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जो गजा पर कब्जा करना चाहते हैं, यकीनी तौर पे आने वाले टाइम में शायद डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी इस चीज़ का नुकसान हो, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, और नेतन्याहू जो ग्रेटर इसराइल मंसूबे को तकवीत देना चाहते हैं वो बुरी तरीके से नाकाम होंगे। बानी पीटीआई ने एक और ख़त जो है वो आर्मी चीफ को लिखा है, और इस खत में भी उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो मईशत की तबाहकारी की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने मुतादिद चीज़ों पर बात की है। बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई जो एक और लेटर उनका वसूल हुआ है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा है, और दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से वो कह रहे हैं बढ़ रही है, और मुतादिद चीज़ों पर बात की है, मईशत पर बात की है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर बात की है। किस तरह से देख रहे हैं आप? किसी शायर ने खूब कहा था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो पहले 2 खत लिख के कुछ समझ नहीं आई मेरे ख्याल से उनको, यानी हर मुमकिन तरीके से उनको बता दिया गया, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड योर लेटर्स, वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू रिसीव इट और रीड इट। ये बात ठीक है? बिल्कुल ऐसे। देन व्हाई आर यू राइटिंग? उसके बाद आपने दूसरा लिखा, फिर अब हमने तीसरा भी लिख मारा है। बातें वही हैं जो पहले की थी, आपने वही अब भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये जो खतूत गालिब का सिलसिला शुरू हुआ है ये कहाँ जाके रुकेगा। इससे पहले उन्होंने एक चीफ जस्टिस को ख़त लिख मारा था, फिर उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख मारा था, फिर उन्होंने आर्मी चीफ को 3 खत लिख दिए अब तक, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को वो भी खत लिखे थे। मतलब बात तो कहीं बनी नहीं है, बात तो इस तरह बननी भी नहीं है, जवाब भी नहीं मिल रहा, फिर भी आप लेटर्स लिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू रीड इट एंड रिस्पॉन्ड इट, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बानी पीटीआई की जो एक कैदी हैं उनकी ये ख़त की साजिश नाकाम होगी। आप मुझे बताएं इससे बदतर रिएक्शन और आपको क्या चाहिए? लेकिन आप फिर जिद कर रहे हैं कि मैं तो लिखूंगा, जो कर लो जो करना है। एनीवे, रेजर्वेशंस तो लिखी जा सकती हैं लेटर में, खत साजिश तो ना हुआ फिर? देखें, साजिश तो मैंने कहा भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको कितने थप्पड़ पड़ने चाहिए जब आप बात को समझेंगे। ये थप्पड़ ही होता है ना, जब आपने एक इनिशिएटिव लिया हो और दूसरा उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे, तो ये थप्पड़ ही है ना। मतलब कितनी, मैं समझता बहुत इंसल्ट की बात है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हो, उसके ख़त को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमसे बात ना करें। वो क्या कह रहे हैं? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो गलत है, वो ये कह रहे हैं आपका रास्ता गलत है। आप आए वहीं से जहाँ से आपने आना, जिसके लिए आपने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई थी, जिसके लिए मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए थे, आप भागे क्यों वहाँ से? नहीं है। अच्छा जी, तो फिर ऐसे करें, इंडिया से कर लें।
پھر مودی صاحب سے کر لیں شاید وہاں سے انہیں اس کا تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سسٹم ہے سسٹم میں رہ کے ہی حل ڈھونڈیں گے نا, اوپر سے تو نہیں آنا نا. وہ دور بیت گئے کہ جب حل کہیں اور سے آیا کرتے تھے, میڈ ان واشنگٹن میں, یہ ہمارے یہاں رہا ہے نا یہ رواج, اب نہیں ہے یہ. اب اصول یہیں کے ہوں گے, اور یہ بات ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے. تکلیف سے بات کیا ہے, اس کا ایک اور آسپیکٹ ہے, آپ نے دوسری دنیا جو باہر کی دنیا ہے اس سے بھی لو لگائی ہوئی ہے. آپ ٹرمپ کی آمد کے اوپر جو جشن بہاراں تھا پی ٹی آئی میں, آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا یا سنا تو ضرور ہوگا کہ نہیں سنا؟ بالکل سنا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیے, آپ نے آئی ایم ایف کے ہیڈ آفیسز کے باہر بیٹھ کے مظاہرے کر دیے, آپ نے برطانیہ کے پارلیمنٹ سے ہاؤس آف لارڈ سے خط لکھوا دیا, آپ نے امریکن کانگریس امریکن سینٹ سے خطوط لکھوا دیے. تو کیا ہوا؟ ملا سلوشن. بالکل. اینی وے ایک آسپیکٹ اب جو بدتر ہونے جا رہا ہے وہ سن لیں. اب ایک اور ڈوسیئر لکھ دیا انہوں نے آئی ایم ایف کو. آپ مجھے بتائیں آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے سبوٹیج کر سکتے ہیں؟ اینڈ وائی شوڈ یو ڈو اٹ؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان سے لکھیں گے کہ آئی لو یو؟ یہ لکھنا ہے کہ جی آپ ان کے معاہدے ختم کریں, ان کو نہ دیں آپ پیسے, اگلا پروگرام جو ہے اس کی اگلی جو قسطانیاں مت دیں ان کو. از دیٹ بینگ پاکستانی؟ نو اٹس ناٹ. اینی وے بخاری صاحب یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, جس طرح سے آرمی چیف نے کہا ہے کہ مجھے تو خط موصول ہی نہیں ہوا اور دلچسپی بھی نہیں رکھتے خط کو پڑھنے میں, یا آفریدی صاحب کو بھی خط لکھا, ان کو پہنچ بھی گیا اور انہوں نے آگے. آپ بھی نا بڑی چیز ہے, مجھ سے سب کچھ کہلوائے بغیر آپ کو چین نہیں آنی. نہیں, لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کو خط کیوں نہیں پہنچا ان کا, ایک یہ پوائنٹ ہے. کبھی خط تھا ہی نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے نا بیرسٹر گوہر کا بیان یہ ہے نا کہ میں نے نہ وہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے. ایک شخص ہے, وہ کیا نام ہے اس وکیل کا یار, وہ فیصل چودھری, وہ 12 کہتے ہیں کہ جی 5 پوائنٹ ہیں جو خط لکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. از دیٹ آل؟ تو اس خط کا جواب ایسے ہی آئے گا نا. یہی حال دوسرے خط کا ہے, یہی حال اب تیسرے خط کا ہے. آ کے پہلے انہوں نے باہر بتا دیا کہ بانی خط لکھ رہے ہیں. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے, اصل میں جو بات نہیں میں کہنا چاہتا تھا اور آپ نے مجھ سے کہلوا کے چھوڑنی ہے, وہ یہ ہے دا وے دے آر ہینڈلنگ دا سچویشن. اسی طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ چلائی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. اچھا, یہ وتیرے, یہ رویے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں میں, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. مروت جی, یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے جب ساری لیڈرشپ چھپ کے گھروں کو بیٹھ گئی تھی, جو بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے وہ جا کے چھپ گئے تھے, آج تک روپوش ہیں, تو ایک بندہ تھا جس نے پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ موومنٹ کو زندہ رکھا اور پارٹی کو ریہیبلیٹیٹ کیا. بالکل, آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. شیر افضل مروت کے بارے میں بیرسٹر گوہر نے بھی کچھ کہا ہے, اور عرفان صدیقی صاحب کی بھی آج کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی اہم ہے. ایک بار پروگرام میں شامل کرتے پھر بخاری صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. Unfortunately now it's a gone story now. It's almost a history, لیکن دیکھو پالیٹکس میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوا کرتا. ہم نے جو مطالبات رکھے تھے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہائی ہلو کے لیے مذاکرات نہیں ہے, فوٹو سیشن کے لیے مذاکرات نہیں ہے, تو 2 مختصر مطالبات رکھے تھے, اس کے پیش نظر پیش رفت ہونے چاہیے تھے, جو انفارچونیٹلی نہیں ہوا. جی بخاری صاحب, اب ایک طرف بیرسٹر گوہر کا آپ نے سنا کس طرح مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا, ایون شیر افضل مروت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آرڈر دیا ان کو نکالنے کا, لیکن کیسے چیئرمین ہے پارٹی کے, یہ کیسے چیئرمین ہے پارٹی کے, ہے نا تمسخر اڑانے والی بات اپنا خود کہ چیئرمین پارٹی کے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کہ کتنے بڑے پارٹی کے بندے کے متعلق ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حال ہے نا کہ بشرا کہہ رہی تھی کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے, علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہاں بیٹھ جائیں, فلاں کہہ رہا تھا, بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہا تھا, وہ کچھ کہہ رہا تھا, یاد ہے نا آپ کو. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ اتنا یعنی جس کو کہیں احمقانہ طریقے سے کنڈکٹ کریں گے اپنے آپ کو, اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے شیر افضل مروت بڑے آگے ہم نے دیکھا ہر چیز میں رہے, اور پارٹی کے لیے انہوں نے کئی قربانیاں دی ہیں. ایون جنید اکبر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بڑی خواہش ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی میں ہی رہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور کے ساتھ وہ جلسے میں جس طرح سے موجود تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت پارٹی میں رہیں. تو پھر کن وجوہات کی بنیاد پہ بانی پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی میں کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لاکھ چاہتے رہے جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب, ہونا وہی ہے جو بانی نے چاہنا ہے, اور بانی نے چاہ لیا ہے کہ اس کو نکال دے پارٹی سے. کوئی تو ان کو فیڈ کر رہا ہے نا, فیڈ کرنے کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں نا
آپ ایک طرف والی ریاست مدینہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خلیفہ وقت سے ایک غلام پوچھتا تھا کہ یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں, جو حصہ آپ کو ملا تھا جنگ کے بعد, یہ اس میں تو آپ کا چولا نہیں بن سکتا, یہ کیسے آپ نے بنایا ہے. یہاں وہ ایک لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیسی والی ریاست مدینہ ہے. شیر مروت کو آپ جو مرضی کہہ لیں, اس نے پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے. اس کو اختلاف ہے تو لوور ٹیئرز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ میں اگر اتنی بھی قوت برداشت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. مذاکرات کی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے. بیرسٹر صاحب کے بھی صدقے چلے جائیں, جاتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے, واپس جیل سے کہتے ہیں مذاکرات ختم. یاد ہے نا آپ کو؟ Is that the way to conduct negotiations with a government? تو یہی ہوا. 3 مرتبہ آپ نے یہ حرکت کی, تینوں مرتبہ آپ نے جتنی کوششیں کی وہ بانی پی ٹی آئی نے پیچھے سے لگامیں کھینچ کے بیڑا غرق کر دیا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کو یاد ہے کتنی محبتیں بڑھ گئی تھی, لیکن لاسٹ منٹ پھر کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی چلائیں گے, جمہوریت پہ تو لعنت بھیج دیں, وہ تو وہاں سے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری, تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے. بخاری صاحب, اب ساری توجہ جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ہم نے گرینڈ الائنس بنانی ہے, رابطے کر رہی ہے پی ٹی آئی. اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نو بڈی از ریڈی ٹو اسٹینڈ گارنٹر فار خان صاحب کہ وہ کس وقت کیا پینترا بدلیں گے. اس لیے یہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ میں بے پناہ ہے. اب دیکھیے جو مذاکرات کا رونا جو رو رہے تھے ابھی بیرسٹر صاحب, اس کے اوپر آپ نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے میرے خیال سے وہ سنوا دیں اگر تو آگے بات کرتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ایز آف ٹوڈے مذاکرات ختم ہے. ہاں, if you still are interested then come to us. We are not going to send you an invitation. I think that's a moral position. کیونکہ آپ اس ٹیبل سے 3 دفعہ خود بھاگے ہیں, کسی نے نہیں بھگایا آپ کو. تو یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے حکومت کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کی لا کہیں اور لگی ہوئی ہے. وہ لا جو ہے وہ دیا جلے گا یا نہیں جلے گا, اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ دال گلنے والی ہے, کیونکہ وہاں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, ہیٹریڈ اتنی زیادہ ہے. آپ ان کو غدار کہیں, آپ ان کو میر جعفر میر قاسم کہیں, اور پھر توقع رکھیں کہ وہ آپ کو گود میں لے کے اور پھر جا کے اقتدار کی سیڑھیوں پہ بٹھا دیں گے. نہیں ہونے والا, یہ بھی بہت زیادہ ہے, جس وجہ سے مذاکرات شاید آگے نہ بڑھیں یا کوئی مذاکرات کی ٹیبل آگے نہ سجے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے جو اپنا 3rd لیٹر لکھا ہے, اس کا کیا رسپانس ملے گا بانی پی ٹی آئی کو, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی MD-IMF سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ نے کیا کہا ہے, اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایک بات واضح ہے کہ جو ہم نے دونوں سٹیٹمنٹ سنے ہیں, پرائم منسٹر کا بھی اور فائنانس منسٹر کا بھی, تو IMF کے ساتھ ہماری ایکویشن یا ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہوئی ہے. جی, بہتر نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ہمیں بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم غور کریں گے بالکل. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نوٹ کر دیا ہے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ 1 روپے 23 پیسے فوری طور پہ اس مہینے کے لیے کمی بھی ہو گئی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے. IMF کے ساتھ ہماری ایکویشن بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, کیونکہ ان کو آبزرو کرنے کے لیے, انالائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز موجود ہیں. IMF خود کرتی ہے مانیٹر ویری کلوزلی, اس کو آپ کو پتہ ہے آج کل بھی ایک وفد آیا ہوا ہے. اسی طرح سے فچ ہے, اسی طریقے سے بلومبرگ ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جیسا پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کی وہ سول نافرمانی کی موومنٹ چل رہی ہے, اور کہا ہے باہر سے پیسے نہ بھیجیں, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 25% اس میں اضافہ ہو گیا, $3 بلین تک یہ پہنچ گئی ہے. 3 بلین روپیز یا میرے خیال سے روپیز ہی ہیں. تو یہ تھوڑے سے جس کو کہہ سکتے ہیں نا, آپ ٹھنڈی سانس لے سکتے ہیں کہ یار شکر ہے کچھ بہتری آ رہی ہے. اکانومی میں بہتری آئے گی تبھی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ملے گی, تبھی آپ کو دنیا آپ کی طرف دیکھے گی کہ آپ کے ساتھ کام ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. وہ جو فورن انویسٹمنٹ کا ہمارا اتنا بڑا خواب ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے, جو کہ بالکل 0 پر پہنچ گئی تھی, اب تو پھر کچھ تھوڑا بہت شروع ہوا ہے, تو یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو MD ہیں IMF کی کرسٹینا جارجیوا,
ان کے جو ریمارکس ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس ملاقات میں، دے آر ویری انکریجنگ اینڈ دیٹ اسپیکس والیومس اباؤٹ دس گورنمنٹس اکنامک پالیسیز۔ بالکل بالکل، گورنمنٹ جو ہے اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج اس وقت بلند ترین سطح پر ہے، تو کافی زیادہ ایفرٹ جو ہے گورنمنٹ اپنے اینڈ سے کر رہی ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔